امریکہ کی جانب سے 3 مختلف نیوکلیئر سائٹس جو موجود تھیں ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسے نام دیا گیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا. اور اس سلسلے میں پینٹاگون کے اندر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ان کے سیکرٹری دفاع جو ہے وہ اس کے اندر وہاں پہ موجود تھے پیٹ ہیگسیتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایک جو چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے جنرل ڈین کینی، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. تو دونوں افراد نے مل کے جو ہے بیسیکلی پریس کانفرنس کی ہے. اچھا، اس کے اندر جو چیزیں پتہ لگی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے فیکچوئل چیزیں جو ہے وہ میں ذرا شیئر کر دوں، اس کے بعد پھر اینالیٹیکل گفتگو کے اوپر جو ہے ذرا بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اس کی تصویر اگر آپ دیکھیں، یہ فوردو کا نیوکلیئر وہ پلانٹ ہے، فیسلٹی ہے جس کو بیسیکلی اٹیک کیا گیا. آپ اور یہ لیٹسٹ میکسر سے آنے والی لیٹسٹ تصاویر ہیں اس جگہ کی جہاں پہ بیسیکلی یہ بمباری کی گئی ہے. اس کے اندر مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ رائٹ سائڈ کے اوپر وہ دیکھیں کہ 3 مختلف ہولز جو ہیں وہ آپ کو اوپر سے سیٹلائٹ سے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو 3 ہولز ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے وہ جو ان کے بنکر بسٹرز ہیں وہ یہاں سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے اور یہاں پہ، اور صرف ایک جگہ نہیں، 3 ہولز جو ہیں وہ نیچے ہیں اور 3 ہولز ہی جو ہیں وہ اوپر کے حصے کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہاں سے بیسکلی ان کے جو بامبز تھے وہ فائر کیے گئے ہیں. اچھا، یہ جو B-2 بامبرز ہیں یہ جو میزائل فائر کرتے ہیں، یہ بیسکلی اس کی ڈبل پینیٹریشن ہوتی ہے. پہلے ایک جو ہے وہ میزائل اندر انٹر ہوتا ہے، وہ ایک حد تک جگہ بناتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا میزائل ایگزیکٹ اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی کے پاتھ وے کے اوپر فالو کرتے ہوئے جا کے جو ہے وہ پھٹتا ہے، اور اس طرح پورا وہ جو مطلب ٹنل ایک جو بنتا ہے اس کے اندر جا کے اس کی ایکسپلوژن ہوتی ہے. تو یہ لیٹسٹ تصویریں جو سیٹلائٹ کی جو ہے وہ وہاں سے آئی ہیں. اس کے علاوہ اس ساری چیز میں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو انٹری پوائنٹس اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ منو مٹی جو ہے وہاں پہ آ چکی ہے. تو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس یہ کلیم کیا جا رہا ہے کم از کم کہ اب ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور ان کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس اس فیسلٹی کے جو نہیں ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ہے اس کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں ہم نے پچھلے اور اس سے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جناب ان کے B-2 بامبرز جو ہیں وہ وہاں سے اڑے ہیں اور وہ گوام کی طرف جا رہے ہیں. گوام کا میں تھوڑا سا صرف آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہاں سے فلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ جاپان والی سائڈ جو ہے، یعنی کہ امریکہ کا جو مغرب والی سائڈ بنتی ہے جاپان کی والی سائڈ، اس طرف وہ اڑنا شروع ہوئے تھے. تو تمام تر دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس طرف تھیں کہ لو جی B-2 بامبر جو ہیں وہاں سے اڑ گئے ہیں، یہ گوام کی طرف جا رہے ہیں اور گوام سے اس کے بعد جو ہے یہ ایران کی طرف فلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے پاس جو انیشل اطلاعات جو آئی تھی، ظاہری بات ہے یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ کمپلیٹلی تو نہیں شیئر کی گئی تھی. تو اس کے اندر اب یہ پتہ لگا ہے کہ انہوں نے جو جہاز وہاں پہ اڑائے تھے وہ تقریباً کوئی 6 جہاز تھے جو اس سائڈ کی طرف گوام کی طرف گئے تھے. لیکن اصل ایکچولی جو آپریشن ہوا ہے وہ اپنے مشرقی سائڈ سے انہوں نے شروع کیا. اس کا اعلان بھی نہیں کیا، اس کو بتایا بھی نہیں، اس کے ٹرانسپونڈرز بھی جو ہیں وہ بند کیے ہوئے تھے اور ان کو مشرقی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اڑایا گیا. اب مشرقی سائڈ کے اوپر جب اڑایا گیا تو اس کے بارے میں جو ڈیٹیل آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 11 جہاز تھے. ٹوٹل 11 جہازوں نے جو ہے وہ اس آپریشن کے اندر حصہ لیا، جس میں اصل جو بمباری تھی وہ 9 جہازوں نے کرنی تھی اور 2 جہاز جو ہے وہ مزید بیک اپ کے طور پہ جو ہے وہ رکھے گئے تھے. اور اس کا جو فلائٹ پاتھ ہے، یہ اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں اس کا جو فلائٹ پاتھ نظر آ رہا ہے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جہاز کی جو فلائٹ جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں سے اڑ کے گئی ہے. یہ اٹلانٹک اوشن سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سی، اس کے بعد اسرائیل، اردن اور عراق، اور اس کے بعد ایران. تو یہ بیسکلی وہ فلائٹ پاتھ ہے. اور آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ میں نے بات کی تھی کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ اس کا جو ایئر سپیس ہے وہ کن کن ممالک کی استعمال ہوئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر وہاں کے عوام کی جانب سے جو ہے، اور اگر مسلم ممالک ہیں تو وہاں کے عوام کی جانب سے ایک ریاکشن آئے گا کہ جناب آپ نے اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ کیوں پرووائڈ کی ہے. تو امریکہ نے اب جو انفارمیشن لیٹسٹ وہاں پہ اناؤنس کی ہے، انفارمیشن دی ہے، اس کے مطابق یہ فلائٹ پاتھ ہے جو آپ اس اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس میں جہاں سے یہ جہاز جو ہے وہ ہوتے ہوئے گئے ہیں. اور اس وقت بھی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، کم از کم جب تک میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اطلاعات کے مطابق یہ اتنا لمبا مطلب ٹرپ تھا کہ ابھی بھی ان جہازوں کی واپسی اپنے امریکہ کے ایئر بیسز کے اوپر ابھی تک نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر مطلب جو پورا آپریشن تھا یہ تو وہ B-2 بامبرز تھے جنہوں نے جا کے وہ بنکر بسٹرز بامبز جو ہیں وہاں پہ گرائے ہیں. لیکن جو پینٹاگون کے اندر پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ ٹوٹل 145 جہازوں نے جو ہے اس آپریشن کے اندر حصہ لیا ہے. یا تو وہ سٹینڈ بائی کے اوپر تھے یا وہ جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے تھے ان B-2 بامبرز کو، کیونکہ ایک جہاز جو ہے وہ تقریباً کوئی $2 ارب کا اپروکسیمیٹلی وہ جہاز ہے. تو دیگر ایئر کرافٹ جو ہیں وہ سائڈوں سے ان کو جو ہے وہ
ہر قسم کی پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہے تھے، یا پھر وہ آس پاس کی ایئر سپیسز کے اندر جو ہے موجود تھے کہ اگر ایران کی جانب سے کوئی اٹیک، واپس کاؤنٹر اٹیک جو ہے ان جہازوں کے اوپر کیا جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا. لیکن پینٹاگون میں ہونے والی اس پریس کانفرنس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک بات تو یہ کہ انہوں نے اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ جی ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، یعنی کہ ہم نے گئے، ہم نے بم گرائے، واپس آئے، ہمارے اوپر کوئی ریٹیلیشن کے اندر کوئی فائرنگ شائرنگ وغیرہ، کوئی میزائل وغیرہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لانچ نہیں کیا گیا. اس میں ایک چیز اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹوما ہاک میزائل جو ہیں وہ ہم نے سب مرینز جو ہماری کھڑی ہوئی تھی قریبی اوشنز کے اندر، وہاں سے ہم نے ٹوما ہاک میزائلز بھی جو ہیں وہ ایک فیسلٹی کے اوپر کم سے کم ہم نے وہ بھی فائر کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سارے آپریشن کے اندر جو ہے ہماری اسرائیل سے کوارڈینیشن جو ہے وہ چلتی رہی، مطلب اقرار کیا انہوں نے اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن ہم نے پچھلے کئی مہینوں سے ہم نے پلان کیا ہوا تھا اور اس کی ہم پریکٹس جو ہے وہ کرتے جا رہے تھے اور اس کا ایلیمنٹ آف سرپرائز جو ہے ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان جگہوں کے اوپر ہم نے حملہ کیا ہے.